بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تمہارے حق میں یہی بہتر تھا۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے مچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت بچے کا یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور مہلک ہے، چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے۔ اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز مجھے نہیں دی، اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہے ہیں۔ اب وہ بچہ اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو عقل اور فہم عطا فرمائیں گے، اس کو سمجھ آئے گی تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ راستے اختیار فرماتے ہیں جو انجام کار بندہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ فرمایا کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ میں نے انہی سے سنا ہے، کہیں کتاب میں نظر سے نہیں گزرا، لیکن کتابوں میں کسی جگہ ضرور منقول ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، اور اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ وہاں پہنچیں تو میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا، کیونکہ میری زندگی میں مصیبتیں بہت ہیں اور میرے اوپر تکلیفوں کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، فقر و فاقے کا عالم ہے اور قسم قسم کی پریشانیوں میں گرفتار ہوں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راحت اور عافیت عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ اچھی بات ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلامی کے بعد آپ کو وہ شخص یاد آیا جس نے دعا کے لیے کہا تھا۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، آپ کا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی پریشانی پیش کر دوں۔ یا اللہ، وہ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو راحت عطا فرما دیجئے تاکہ وہ آرام اور عافیت میں آ جائے اور اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اور اس کو بھی اپنی نعمتیں عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اس کو تھوڑی نعمت دوں یا زیادہ دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو تھوڑی کیوں مانگیں؟ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، جب نعمت دینی ہے تو زیادہ ہی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ہم نے اس کو زیادہ دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد کوہ طور پر جتنے دن قیام کرنا تھا قیام کیا۔ جب کوہ طور سے واپس تشریف لے جانے لگے تو خیال آیا کہ جا کر ذرا اس بندے کا حال دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ اس کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی تو ایک دوسرا شخص باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے۔
اس نے کہا کہ اس کا تو کافی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کب انتقال ہوا؟ اس نے کہا کہ فلاں دن اور فلاں وقت انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جس وقت میں نے اس کے حق میں دعا کی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے لیے عافیت اور راحت مانگی تھی اور نعمت مانگی تھی، مگر آپ نے اس کو زندگی سے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی نعمت دیں یا زیادہ دیں، آپ نے کہا تھا کہ زیادہ دیں۔ اگر ہم ساری دنیا بھی اٹھا کر دے دیتے تب بھی وہ تھوڑی ہی ہوتی، اور اب ہم نے اس کو آخرت اور جنت کی جو نعمتیں دی ہیں اس پر واقعی یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ زیادہ نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں اس کو مل ہی نہیں سکتی تھی، لہذا ہم نے اس کو آخرت کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، اور انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو، کسی کام کے بارے میں استخارہ کر لیا، تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ ظاہر میں تمہیں اچھا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا، اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا ورنہ آخرت میں جا کر تو یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ آگے تھوڑی تفصیل اور بھی ہے، استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔